السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اس آڈیو کو آپ مکمل سماعت کریں، اور جہاں بھی میری آڈیو آپ بھیجتے ہیں دوست احباب کو، یا ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے جو یوٹیوب والے حضرات ہیں، انسٹاگرام والے حضرات ہیں، دیگر سوشل سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ ساتھ میں یہ ضرور لکھ دیں کہ اس آڈیو کو مکمل سماعت کریں۔ ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے اور آپ کو وقت نہ ملے تو 2-3 پارٹ میں اس کو سنیے گا، لیکن ضرور سماعت کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے ہم نے قرض حسنہ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جب لفظ قرض حسنہ لوگوں کے کانوں سے ٹکرایا تو کئی لوگوں نے اس کو بالکل پہلی مرتبہ سنا، اور اس کام کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ قرض حسنہ جو اصطلاح ہے، یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ اس کا قرآن کریم میں لگ بھگ 12 مرتبہ ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 245 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرضہ دے تو اللہ اس کے لیے کئی درجہ بڑھا کر اس کو واپس کرے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو، دوست کو، احباب کو، پریشان حال ہمارے پڑوسی کو دیتے ہیں، ہم تو دے رہے ہیں اپنوں کو، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ دراصل یہ دینا اللہ کو ہے۔ پھر اللہ نے اسے قرض حسنہ کیوں کہا، قرض کیوں کہا؟ اللہ یوں بھی فرماتا کہ تم اللہ کے لیے دو، اللہ کی خوشی کے لیے دو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے قرب کے لیے دو، لیکن نہیں، اللہ نے اسے قرض سے تعبیر کیا ہے۔ تلاش بسیار کے بعد جب میں نے کئی تفاسیر دیکھی تو یہ راز مجھ پر کھلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرض اس لیے استعمال کیا کہ بندہ جب قرض دیتا ہے تو اسے واپسی کی امید ہوتی کہ یہ میرا مال ملے گا، اور تم نے تو ایسے کو قرض دیا ہے جو کریٹر ہے، جو سارے جہان کا پالنے والا، پیدا فرمانے والا، جلانے والا، کھلانے والا، مارنے والا ہے، تو یقیناً جو اس کو دیا ہے وہ ضرور ضرور ملے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ملے نہیں، اور کئی گنا بڑھا کر ملے گا۔ لیکن اگر تم قرض حسنہ دو گے، بلا سود کے دو گے، اس دینے میں کوئی تکلیف نہ ہو، احسان جتانا نہ ہو، اور اس میں مہلت ہو، تو اس صورت میں تمہارا یہ مال تمہیں کئی گنا بڑھ کر ملے گا۔ مسلمان کو برے وقت میں قرض دینا یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے اس چینل میں حدیث پوسٹ کی تھی حوالے کے ساتھ میں، کہ جب آپ شب معراج تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کے دروازے پہ دیکھا کہ صدقہ کرنے والے کو 10 گنا اور قرضہ دینے والے کو 18 گنا ثواب ہے۔ تو حضرت جبریل سے آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ جناب جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جس کو دیا گیا اس کے پاس پہلے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا اس وقت لیتا ہے جب بالکل بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلمان کو قرض حسنہ دینا یہ 18 گنا زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، پڑھیے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ذی شان کو سن کر خوش ہو جائیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مسلمان کو صدقہ دو اور اسے ایک تم نے ٹائم دیا کہ فلاں ٹائم مجھ کو یہ واپس کرنا، جیسے 1,00,000 روپیہ آپ نے دیا، حضور فرماتے ہیں اسے ہر دن 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، ہر دن۔ اور جب مہلت کا وقت آ گیا اور وہ دے نہیں پایا، تم نے اسے اور ٹائم دیا، تو حضور فرماتے ہیں پھر 2 گنا مال، یعنی 1,00,000 کا 2,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب قرضہ دینے والے کو ملتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان کے برے وقت میں کام آنا کتنے ثواب کا کام ہے۔ صدقہ یعنی بھلائی، صدقہ کے معنی ہے بھلائی، اور صدقے میں جب مال دیا جائے تو اس میں ہر طرح کا مال شامل ہے، زکوٰۃ بھی، فطرہ بھی، فدیہ بھی، نفلی صدقہ بھی۔ البتہ زکوٰۃ و فطرہ یہ صدقات واجبہ ہے، اس کا دینا ضروری ہے، اور نفلی صدقہ جو آپ اپنی خوشی سے جتنا چاہیں نکالیں، یہ آپ کے لیے نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ اور حدیث پاک جو ہم نے اوپر پوسٹ کی تھی، جیسا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب صدقہ دیتا ہے اپنی حلال کمائی سے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی پر اپنے مال کو رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے، ہتھیلی سے، کندھے سے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یہاں ہتھیلی سے مراد اس کا قبضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اس نے اپنا مال دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا اور بڑھاتا ہے۔ جیسے کوئی اپنے اونٹنی کے بچے کو، گھوڑی کے بچے کو پال کر بڑا کر کے کھلا پلا کر فروا کرتا ہے، سواری کے لائق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ پہاڑ جیسا ہوتا ہے۔ جب بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن، تو اس کا وہ صدقہ نامہ اعمال میں رکھا جائے گا جو وزنی ہوگا اور اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ بے شمار احادیث اس سلسلے کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صدقہ دینے کے تعلق سے، قرض حسنہ دینے کے تعلق سے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان سود کھا رہے ہیں۔ میں نے یہ جو قرض حسنہ کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹرا کے شہر ممبئی کے ایک علاقہ کرلا کے ایک محلہ جری مری میں شروع کیا ہے۔ اصل میں یہاں جو مسلمان ہیں بڑی تعداد میں ہیں، تقریباً 5-10 لاکھ مسلمانوں کی یہاں آبادی ہے، جو مختلف صوبوں سے آ کر بسے ہوئے ہیں اور نہایت پسماندہ ہیں۔ روزمرہ کے دہاڑی مزدور ہیں، کام کرنے والے ہیں، گھر بار پالنے والے ہیں۔ کبھی اچانک کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، شادی بیاہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کرایہ زیادہ آ گیا، لائٹ کا بل زیادہ آ گیا، یہ لوگ سود سے چھوٹی چھوٹی رقم لیتے ہیں، اور لینے کے بعد سود 10%، 15%، 20%، اور افسوس کہ سود کھانے والے بھی مسلمان، سود کا لینے والے بھی مسلمان، اور سود دلانے والے بھی مسلمان۔ اور بعض لوگ غیروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں مار کھاتے ہیں، وہاں کفریہ شرکیہ کام کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اب میں نے شروع کیا تو مجھے فون یو پی سے آ رہا ہے، بہار سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، 10 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے۔ بھائی میں نے بینک نہیں کھولی ہے، میں نے اپنا ذاتی مال 10 لاکھ روپیہ اس کام میں لگایا ہے، اور اس میں کچھ سادات کرام جنہوں نے سودی رقم لے رکھی تھی، جن کے نام کے آگے باقاعدہ سید لکھا ہوا ہے، پریشان حال لوگ، لاک ڈاؤن میں جو تباہ وہ برباد ہو گئے، سود سے رقم لے رکھی تھی انہوں نے، وہ مار کھا رہے تھے، ان کے گھروں پہ روزانہ لوگ آ رہے تھے، ان کے خودکشی کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے یہ ساری چیزیں محسوس کرتے ہوئے اپنے کاروبار میں سے کچھ روپیہ نکال کر ان لوگوں کی مدد کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے میں اتنا بڑا آدمی تو ہوں نہیں کہ ساری دنیا کی ضرورتیں میں پوری کروں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے علاقے میں ایک ایسی تنظیم بنائے کہ جس میں اپنا کچھ مال ڈال دے قرض حسنہ کے طور پر، اور وہ مال غریبوں میں تقسیم کرے، اور وہ لوگ بھی دھیرے دھیرے چکائیں، وہ لوگ بھی دھیرے دھیرے چکائیں، تاکہ جب وہ یہ پیسہ ریٹرن کریں تو پھر دوسرے غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ میں نے گزارش کی کہ جس علاقے میں کام کر رہا ہوں وہاں پر ہم برتھ ڈے منانے والوں کو پیسہ نہیں دیتے، شادی میں فضول خرچی کرنے والوں کو پیسہ نہیں دیتے، سیر سپاٹے کے لیے جانے والوں کو پیسہ نہیں دیتے، شراب کے عادی شخص کو، زنا کے عادی شخص کو، یا کسی بھی مطلب پارٹی وغیرہ کو آرگنائز کرنے والوں کو بالکل پیسہ نہیں دیتے۔ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی تحقیق کی جاتی ہے، واقعی ان کو دوا کے لیے لگ رہا ہے، راشن کے لیے لگ رہا ہے، یا کہیں سے وہ لے کر پھنس چکے ہیں اور اب دے نہیں پا رہے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہم تھوڑی بہت مدد، ہمارے یہاں 2,000، 5,000، 10,000، 20,000، کسی کو ہم نے بہت زیادہ ضرورت مند پایا تو لاکھ روپے۔ ایک صاحب کو میں نے فقط 3 لاکھ روپے دیے، چونکہ ان کے بہت زیادہ مسائل تھے، اگر نہ دیے جاتے تو وہ بیچارہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یہ ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ کام میں نے کیا۔ اب لوگ مجھے فون لگا رہے ہیں، حضرت 10 لاکھ دیجئے، 20 لاکھ دیجئے، 50 لاکھ دیجئے۔ لوگوں کی مت ماری گئی ہے، اور کیوں؟ کیونکہ مجھے پلاٹ خریدنا ہے، مجھے گھر کا رینوویشن کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے بینک کا پھیڑنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے عمرہ کے لیے جانا۔ عجیب و غریب حال ہے۔ اللہ کے بندوں ذرا بات کو سمجھو کہ میں نے یہ جو کام شروع کیا ہے، جس علاقے میں شروع کیا ہے، میں تم سے پھر کہوں گا کہ اگر تم آتے ہو، جری مری قبرستان مشہور جگہ ہے، اس کے سامنے میری دکان ہے اس کے موٹرز، روز آنا میں مغرب بعد سے رات 10 بجے تک وہاں بیٹھتا ہوں۔ تم دیکھو کیسے کیسے لوگ روزانہ لا کر دیتے ہیں ہم کو، جن کو ہم نے قرضہ دیا ہے۔
کوئی 250-250 کر کے اپنا دے رہا ہے، کوئی 200-200 کر کے دے رہا ہے، کوئی 500-500، کوئی 1000-1000 کر کے ہم کو ریٹرن کر رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انتقال کر گیا تو ہماری طرف سے معاف ہے، اگر کوئی حادثے کا شکار ہو کر اپاہج ہو گیا تو ہماری طرف سے معاف ہے، اگر وہ بھاگ گیا تب بھی ہماری طرف سے معاف ہے۔ اب ظاہر سی بات، ہم نے جو رقم انویسٹ کی ہے اس میں 10 لاکھ، وہ گھٹیں گی، پھر میں اس کو اپنے حلال و پاکیزہ مال سے بھروں گا۔ اب میں چاہوں گا کہ اس کام میں آپ بھی حصہ لیں، آپ بھی اپنی رقم ڈالیں، ہمارے یہاں تشریف لائیں، آپ بھی کچھ رقم دیں کہ حضرت میرا یہ پیسہ آپ قرض حسنہ میں چلائیے۔ جو نہیں آ سکتے، تنظیم کا اسکینر ہے، کل جمعہ کے دن صبح میں نے اسکینر ڈالا ہے، باقاعدہ اکاؤنٹ نمبر ڈالا ہے اپنا SBI کا، بیرون ملک میں رہنے والے حضرات اس میں چلائیں، قرض حسنہ دیں تنظیم کو آپ، چونکہ قرض حسنہ جب آپ تنظیم کو دیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ تنظیم و غربا میں، مساکین میں اور ضرورت مندوں میں، اور تحقیق کے بعد ان کے مذہب و مسلک کی تحقیق ہوتی ہے، ان کی ضرورت کی تحقیق ہوتی ہے، ان کے مکان کی اور ان کے اڑوس پڑوس سے جانچ پڑتال ہوتی ہے، واقعی ضرورت مند ہونے کے بعد ہی ان کو دیا جاتا۔ اس علاقے میں بھی ابھی میرے پاس کم سے کم 50 ضرورت مند آئے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے، لیکن میں نہیں دے پا رہا ہوں۔ اس لیے نہیں دے پا رہا ہوں کہ اب گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو پیسہ خانقاہ کے لیے جمع ہوا ہے ہمارے پاس، وہ خانقاہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جمعہ جو لوگ نفلی صدقہ کرتے ہیں تو ہر مہینہ کچھ بیواؤں کو راشن جاتا ہے، دوا کے پیسے جاتے ہیں، کسی کا لائٹ بل بھرا جاتا ہے، جو بے اولاد ہے ان کے لیے راشن وغیرہ کا انتظام، کچھ لوگوں کو دوائیاں دی جاتی ہے، اماموں کو سیلری دی جاتی ہے، مدرسین کو سیلری دی جاتی ہے، کچھ سادات کرام کی خاموش خدمت کی جاتی ہے، اور جو لوگ خانقاہ کے لیے دیتے ہیں وہ خانقاہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب قرض حسنہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس میں کسی نے تعاون کیا نہیں ہے سوائے میرے چند احباب کے جو میرے گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور کسی نے تعاون نہیں کیا ہے، تو میں اس علاقے کے لوگوں کی بھی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو میں پھر کہوں گا کہ جو احباب چاہتے ہیں کہ ان کے والدین دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے، صدقہ جاریہ، ان کی نیکیوں کا میٹر ڈاؤن رہے اور ہمیشہ ان کا نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے، وہ تنظیم میں قرض حسنہ کی رقم 5,000، 10,000، 20,000، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ جو دینا چاہیں دیں، تاکہ ان کی رقم قرض حسنہ میں غریبوں کو دی جاتی رہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بندہ جب قرض حسنہ دیتا ہے تو جتنا اس نے قرض دیا ہے روزانہ اس کو اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اتنا مال صدقہ کرنے کا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ لوٹائیں گا، پھر ہم دوسرے کو صدقہ قرض حسنہ دیں گے، اچھا قرض دیں گے تو پھر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، بجائے قرض حسنہ کے ہم مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو میں ایک بات بتاؤں کہ بار بار اگر ہم مدد کریں گے تو لوگوں کو عادت ہوتی ہے، پھر وہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہاں جب جاؤ جب مل جاتا ہے، تو بھئی نہیں، قرض لے کر جاؤ، قرض لے کر جاؤ، اور آسانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایسا نہیں کہ آج دیا اور کل لیا، کسی کو 10 دن کا ٹائم، کسی کو 15 دن کا ٹائم، کسی کو 5 دن کا ٹائم۔ میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے ایک صاحب کو میں نے 5,000 روپے دیا، صرف اس لیے ان کا کام اٹکا تھا کہ ان کی آئی ڈی نہیں بن رہی تھی، آئی ڈی بن جاتی ان کو کام لگ جاتا، بیچارے 5,000 لے کر گئے، ان کا کام لگ گیا، انہوں نے کل بذات خود سامنے سے آ کر لوٹا دیا، الحمدللہ لوگ لوٹا رہے، اور یہ رقم دوبارہ قرض ہی میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور میں ان مسلمانوں سے جو سود کو بزنس سمجھ رہے ہیں، کاروبار کے بڑھنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، خدا کی قسم تمہارا مال نہیں بڑھ رہا۔ سود کے تعلق سے اتنا سخت حکم آیا ہے قرآن کریم میں، کئی مقامات پر آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں اللہ ارشاد فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ اگر تم نے کسی کو سود کا پیسہ دے رکھا ہے اور تمہیں اللہ کا حکم پتہ چل گیا کہ سود کھانا حرام ہے، تو اب جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے تمہاری لڑائی ہے۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اسی طرح جوا کھیلنے والا، اور بھی جو گناہ کبیرہ میں مبتلا افراد ہیں، یقیناً وہ بڑے گنہگار ہیں، لیکن ان کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کی لڑائی اللہ و رسول سے ہے۔ ارے ہم یہاں معمولی افسر سے نہیں لڑ سکتے، حاکم وقت سے نہیں لڑ سکتے، حکومت سے نہیں لڑ سکتے، تم سارے جہان کے خالق و مالک سے لڑائی مول لے رہے ہو۔
خدا کی قسم اگر تم سود کھاتے ہو تو توبہ کرو، اور جتنا مال تم نے مسلمانوں کا لیا انہیں واپس لوٹا دو، اور جو فوت ہو گئے ان کے وارثین کو مال دو، اگر ان کے وارثین بھی نہیں مل رہے تو اتنا مال غریبوں میں بلا نیت ثواب صدقہ کر دو، توبہ کرو۔ اتنا برا کام ہے سود کھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ سود کے 70 بڑے گناہ ہیں، سود کھانے کے 70 بڑے گناہ، ان میں ہلکا گناہ یہ کہ بندہ اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی ماں سے نکاح حرام ہے، وہ نکاح ہوتا نہیں، وہ خالی زنا ہے، یعنی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے، یہ سب سے ہلکا ہے۔ تو ذرا سوچئے پھر باقی بڑے بڑے گناہوں کا عالم کیا ہوگا۔ خدا را مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، یوم آخرت پہ ایمان رکھنے کے بعد، قرآن و حدیث کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارو۔ آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کاروبار، نکاح، لین دین، ہر چیز قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ لازم و ضروری ہے۔ افسوس میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نشہ بیچ رہے ہیں، جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، ہاں، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہر چھٹی کو اجمیر پہنچ رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں نعت کے، قوالی کے، اور خواجہ کا کرم، اور یہ وہ بزرگان دین کے آستانے پر جا کر ان کی عظمتوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس طرح کی آنٹیاں جو مجرا کر رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یہ پورا سود کا کاروبار، اپنا سونا دکھانا، کھانا پینا دکھانا، گھر دکھانا، انٹیریئر دکھانا، یہ دکھانا وہ دکھانا، تماشے بند کرو، غریب مسلمانوں کا خون چوسنا بند کرو۔ میں نے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا 2-3 دن پہلے، قرآن کی 2-3 آیتیں اور احادیث مبارکہ اور سود کے 10 نقصانات میں نے لکھے تھے۔ سود دینے والا خوشی سے دیتا ہے، وہ بیچارہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کے تمہاری پیٹ کی آگ بھرتا ہے۔ کتنے خاندان تباہ ہوتے ہیں، کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں موت کے داؤ چڑھ جاتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سود کھاتے ہو، حلال کام کرو، حلال کاروبار کرو۔ اور میں پھر گزارش کروں گا مسلمانوں سے، خدا را اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے قریب رہنے والے غریب مسلمانوں کی آپ مالی مدد کریں، انہیں قرض حسنہ یعنی اچھا قرض دیں۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کون جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تمہارا مال اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس کے اوپر وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر اتنا جو تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے، جہاں نیکی ایک ایک نیکی کو ترسو گے وہاں تمہیں وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس طرح کی تنظیمیں کام کریں۔ ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف علاقے جری مری ممبئی 72 والوں کے لیے، پہلے میں نے 70 اور 72 کہا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 70 سے بھی کرلا ایسٹ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اور جو روزانہ لا کر بھی دے نہیں سکتے اور عجیب و غریب ضرورتیں بتا رہے ہیں۔ تو میں اتنا کیپیبل نہیں ہوں کہ سب کو قرض بانٹوں۔ میں کہتا ہوں کہ جو علاقہ جری مری کا، وہاں اگر بڑے سے بڑا دانویر بھی آ جائے تو وہ بھی قلاش ہو کر چلا جائے گا۔ ہم ضرورت مند مسلمانوں کو، اس میں سادات کرام کو فوقیت ہے، اس میں مشرہ مسلمانوں کو جو صوم و صلات کے پابند ہیں یا پردے کی پابند خواتین ہیں، ان کو ترجیح دے رہے ہیں اور ان کی ضرورتیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے نکاح کرنا سنت ہے، اب تم بڑے سے بڑا ہال کرو، 1200 1500 کا ایک کارڈ چھاپو اور 10-20 قسم کے اسٹارٹر رکھو اور 10-20 قسم کا جو ہے کھانے رکھو اور دنیا بھر کا تام جھام کرو، اور اس کے لیے تم پیسہ مانگو معاذ اللہ، تو ظاہر سی بات ہے تنظیم کیوں دیں گی پیسہ آپ کو؟ نکاح کے اندر کیا چیزیں ضروری ہے؟ مہر کا ہونا، گواہوں کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا، ان 3 باتوں سے نکاح ہوتا ہے۔ اس میں خطبہ سنت ہے اور شوہر تقسیم کرنا سنت ہے۔ ہاں، شادی ہو گئی، لیکن مسلمان کو شادی تو ایک دم دکھاوے کی عالی شان کرنا ہے کہ کم سے کم 1-2 سال اس کا علاقے میں دبدبا رہے کہ ارے اپنا نام چلتا ہے، ماشاءاللہ اپنی جیسی شادی کسی کی نہیں ہوئی۔ برتھڈے منانے پیسہ چاہیے، یہ سب کاموں کے لیے پیسہ نہیں ملتا ہے۔ میں وہاں کاروبار بھی کرتا ہوں اس جگہ، اور جو ضرورت مند مسلمان آتے ہیں اپلیکیشن لے کے ان کی تحقیق کرتا ہوں، پھر جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ان کو دینا چاہیے، انہی کو میں دے رہا ہوں۔ اب تک 17 لوگوں کو قرض دیا جا چکا ہے، 17 لوگوں کو، اور تقریباً 10 لاکھ روپے کی رقم
ہم نے اپنی جیب خاص سے اس میں انویسٹ کی ہے۔ میں تمام سنی مسلمانوں سے کہوں گا کہ یہ عظیم کام کا سلسلہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں بھی شروع کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ اور جو حضرات مجھ فقیر ایک عالم دین پر، ایک مفتی پر اعتماد کرتے ہوئے قرض حسنہ تنظیم میں دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے والدین کو اصحال ثواب ملیں، اگر وہ حیات ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، کاروبار میں ترقی ہو، اور اس طرح کے جو آسیبی معاملات ہیں یا جادو ٹونا وغیرہ جو بھی ہے وہ دور ہو جائے، کاروبار میں ترقی ہو، بچوں کا مستقبل روشن ہو اور قبر روشن ہو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بروز قیامت کامیابی و کامرانی ہاتھ آئے۔ وہ لوگ ضرور تنظیم میں آن لائن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں قرض حسنہ کی رقم، تاکہ ان کا یہ پیسہ ساتھ میں نیچے کیپشن میں لکھ دیا کریں فور قرض حسنہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ رقم آپ کی ہمیں قرض میں چلانی ہے۔ تو جتنی رقم آپ نے دی، مان لیجئے 10,000 دیا، تو روزانہ آپ کو 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر آپ اسے واپس لینے کی نیت نہ رکھیں، آپ یہ نیت رکھیں کہ یہ ہمیشہ قرض حسنہ میں چلتا رہے، ہمیشہ آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اور جو قرض حسنہ لینے کے لائق نہیں ہے لیکن بہت پریشان حال ہیں، مجبور ہیں کہ وہ واپس نہیں دے سکتے، الحمدللہ تنظیم ان کی مدد کرتی ہے، خاموشی کے ساتھ کرتی ہے۔ آج تک کسی کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، کسی کا ویڈیو نہیں دکھایا گیا۔ آئی ڈی بھی ہم کسی کے دکھاتے ہیں تو اس کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کا مس یوز نہ کرے، اس کا نمبر شیئر نہیں کرتے تاکہ اس کی عزت و عظمت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ الحمدللہ ہر طرح سے ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ میں تمام احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ یہ قرض حسنہ کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے علاقۂ جری مری ممبئی 72 میں، الحمدللہ کئی ضرورت مندوں کو پیسہ دیا جا چکا ہے، اور اب تک جن کو ہم نے دیا ہے وہ دھیرے دھیرے جن کی تاریخ آ چکی ہے وہ لوٹا رہے، اور جو رقم جمع ہو رہی ہے اس میں پھر کوئی ضرورت مند آتا ہے، چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، تو ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ اب ایک صاحب رزق کمانے کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، اور ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، یقیناً ایسے لوگوں کو دیا جانا چاہیے تاکہ وہ جائیں اور کاروبار وغیرہ کریں، ان کی فیملی یہاں رہتی ہے، یقیناً وہ تنظیم کو لوٹائیں گے اور لوٹا بھی رہیں لوگ۔ ہم نیک نیتی کے ساتھ، میں نے یہ قرض حسنہ کا سلسلہ یاد رکھیے سپٹمبر میں شروع کیا ہے، جب سرکار کی 1500 سالہ میلاد مکمل ہو رہی تھی۔ اس برکت مہینے میں ربیع الاول شریف میں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اب تک جن جن لوگوں نے قرض لیا دے رہے ہیں، تحقیق کے بعد سب کو دیا جاتا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ یہاں وہاں سے لوگ فون کر کے پریشان نہ کریں، برائے مہربانی اس اعلان کو سن لیں۔ مجھے 10 لاکھ چاہیے، مجھے 20 لاکھ چاہیے، مجھے پلاٹ لینا ہے، مجھے فلیٹ لینا ہے، مجھے پکنک جانا ہے، مجھے گھر رینٹ پہ دینا ہے تو اس کا رینویشن کرنا ہے، یہ سب کاموں کے لیے نہیں دیا جاتا ہے۔ ضرورت مندوں کو بوقت ضرورت ہی تحقیق کے بعد ممبئی 72 والوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے روزانہ ہماری شاپ پر آ کر لوٹائیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو ہمارے احباب ان تک پہنچ کر خیریت معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی بات ہے تو اس کے مطابق بیٹھ کر مشورہ کر کے حل نکالا جاتا ہے۔ میں پھر احباب سے گزارش کروں گا کہ قرآن و احادیث کے جو ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اسے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ حضرات تنظیم میں کچھ رقم بطور قرض حسنہ دیں تاکہ آپ کا پیسہ غربا و مساکین میں، ضرورت مندوں میں دیا جاتا رہے، اور جو قرض حسنہ لینے کے لائق نہیں ہے تنظیم سے ان کی مالی مدد ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ حضرات نفلی صدقات پیش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سے تمسک کرنے، اللہ و رسول کے ارشادات سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔